بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایک عظیم خادمہ کا واقعہ ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں، تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اسی لیے آپ کو پہلے کہہ دیا چینل کا کہ تاکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، غصہ نہ کیجیے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عظیم خادمہ کا کیا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کہ اجمی خادمہ تھی۔ اجمی جو عربی نہیں ہے اسے اجمی کہتے ہیں۔ ایک اجمی خادمہ تھی۔ ایک رات وہ محو رام تھی، رام فرمانی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سر بسجو ہو گئی اور عرض کرنے لگی، یعنی دعا مانگنے لگی، اے میرے مولا، اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، میری بخشش فرما دے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ، اس کی محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ کہنے لگی، اے میرے آقا، یہ سمجھنے والی بات ہے، کہنے لگی، اے میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو صلاح کر مجھے اپنے حضور کھڑا کیوں کرتا، کھڑا نہ کرتا۔ اس لیے سمجھ لیجئے، دیکھو رات کو پچھلی تک کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ اس پیار سے محروم ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، وہ کتنا خوش قسمت ہے جو پچھلی رات کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، پچھلی رات اس کے ضرور کھڑے ہو، اس سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کی محبت ہے کہ مجھے مشرکین کے ملک سے نکال اور مومنین میں داخل فرمایا، یعنی مشرکین ملک سے نکالا اور مومنین کے ملک میں داخل کیا، یعنی آپ کے ملک میں آئی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، جا، میں نے تجھے زائد آئی کے لیے آزاد کیا۔ یعنی اس کے الفاظ خادمہ کتنے اچھے لگے، اور کہا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام تھی نا۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے میرے لیے 2 اجل تھے، اب صرف 1 رہ گیا۔ پھر اس کی زوردار چیخ بلند دی اور کہنے لگی، یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، یعنی تم میرے چھوٹے مالک ہو، بڑا مالک تو اللہ ہے نا، حقیقی مالک کا آزاد کرنا کیسا ہوگا۔ پھر وہ نیچے گری اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے جذبات میں آئی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی قسم، یہ محبین کی صفات ہیں جن کے دل رب العالمین کی محبت میں معلق ہیں، یعنی اٹکے رہتے ہیں۔ کسی محبت سے پوچھا گیا، یعنی کسی محبت کرنے والے سے پوچھا گیا، تو نے محبت کو کیسا پایا، یعنی کیسی محبت ہے، کیا محسوس کیا آپ نے؟ جواب دیا اس نے، میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساحل پر کھڑا ہوں، کہ جیسے میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں جس کا دوسرا کنارہ نہیں ملتا، یعنی ایسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے کنارے میں نے پایا ہے جس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ملتا، کہ ایسی محبت میں ہوں، ایسے سرور ہوں۔ تو مجھے اس ذات نے قرب بخشا جو فرماتا ہے، من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعا، جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ایک بالشت یعنی 1 انگلی قریب ہو، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی 1 انگلی میری طرف آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ بس میں نے اس کے حکم سے سواری و محبت پر سوار ہو گیا، تو روح نے پکارنے والوں کا جواب دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔
محبت کو سمجھنا ہے تو ناسا خود محبت کا۔ صدر فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن الافغان میں اس آیا مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر کریں تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ سبب فلاح ہو۔ ضحاک نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تھے، یعنی اس وقت یہ بسوں کے تو بٹن ہے نا، یہ سوئچ لگے ہوئے ہیں، بند کر لیتے چلا لیتے ہیں بسوں کو، یہ مشینری کو، کشتی کے بٹن تو نہیں نا تھے، وہ بسم اللہ بٹن تھا، بسم اللہ پڑھتے تھے کشتی چل پڑتی تھی، اور بسم اللہ پڑھتے تھے کشتی بند ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی لکھا ہے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تھے، کشتی چلنے لگتی تھی، اور چاہتے تھے کہ کشتی ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے تھے، ٹھہر جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب میں بحر محبت کے درمیان اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا تو میں اس کے راستوں میں پریشان ہو گیا، مجھ پر یہی فکر طاری رہی، یہاں تک کہ محبوب حقیقی نے مجھے یحبہم و یحبونہ، یعنی وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا کے پاکیزہ اجتماع میں پہنچا دیا، اور اب میں مقام بقا اور مقام فنا کے درمیان ہوں، یہاں تک کہ فنا کو پالوں۔ یاد رکھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں یعنی شروع میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخرت میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے کے لیے بیٹھ گیا، ان کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا، اس لیے بے برکتی ہوگی۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یا ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔